آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ان کفار کو یہ جو عذابات ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ موت کے وقت یہ سخت معاملہ کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس سبب سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو ان کے کرتوت تھے، جو کارنامے تھے، جو ان کے اعمال و افعال تھے، ان کے مطابق ان کے ساتھ تمہیدی طور پہ کام شروع ہو گیا۔ یہ تو آخرت کے عذاب کی ایک تمہید ہے۔ جب یہ مرنے کے بعد قبر میں پہنچیں گے، اگر قبر میں نہیں بھی پہنچے تو عالم برزخ میں پہنچیں گے، یعنی مرنے کے بعد سے لے کر اور قیامت کے دن اٹھنے تک جو درمیان کا عرصہ ہوتا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے قبر ہوتی ہے، اسی کو قبر بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ مقام قبر کہلاتا ہے، اور اتنا جو پورا ٹائم پیریڈ ہے اس کو عالم برزخ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور قبر یاد رکھیے گڑھے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ قبر عالم برزخ میں جس مقام پر ہم ہوں گے اس کا نام قبر ہے۔ چاہے ہمیں شیر کھا گیا، مثلا شیر کے پیٹ میں، یہ ہمارے لیے قبر ہے۔ ہمیں جلا دیا گیا، ہمارے راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا، تو جس مقام پہ ہماری پوری راکھ جا کے جمع ہوئی ہے یا ذرات اس کے پہنچے، وہ تمام مقامات ہمارے لیے قبر ہیں۔ اسی طرح کوئی پانی میں ڈوب کر مر گیا تو پانی میں ڈوب کے جہاں اس کی لاش پہنچی وہ قبر ہے۔ اگر ہمیں مچھلیاں کھا گئیں پانی کے اندر، کچھ یہاں کھا گئیں کچھ وہاں کھا گئیں، ہر اس کے جس کے ہم پیٹ میں پہنچے وہ ہمارے لیے قبر ہے۔ تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ مثلا مچھلیاں کھا گئیں ایک مردے کو تو اس کا گوشت ان کے پیٹ میں پہنچا، پھر پیٹ سے جزو بدن بن گیا، کچھ فضلہ بن کے نکلا، اور وہ پانی کے اندر تحلیل ہو گیا، اور چیزوں نے جو گندگی کھاتی ہیں کھا لیا، بظاہر ذرہ ذرہ علیحدہ ہو گیا۔ لیکن جو مردہ ہے وہ باقاعدہ اپنے آپ کو مجتمع محسوس کرے گا، اور اسے پہ باقاعدہ عذاب نازل ہو رہا ہوگا تو عذاب محسوس کر رہا ہوگا، اور جس چیز نے ہمیں کھایا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی۔ بالکل اس طریقے سے جیسے ہم سو رہے ہوتے ہیں تو خواب میں کوئی ہم منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، مثلا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی کچل کے چلی گئی تو باقاعدہ اذیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ٹینشن والا ہم نے خواب دیکھا ہے تو ٹینشن خواب میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آنکھ کھلتی ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو جب جس وقت ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اگر کوئی برابر میں شخص بیٹھا ہو تو اس سے ہماری کیفیت کا کوئی بھی اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جو شخص عذاب میں مبتلا ہے، اگر وہ ہمارے سامنے بھی پڑا ہو، قبر میں بظاہر گڑھے کے اندر پڑا ہو اور عذاب ہو رہا ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوگا، لیکن وہ محسوس کر رہا ہوگا۔ اس لیے یہ تو مطلب موت کے فرشتوں کا عذاب دینا، یہ تو اخروی عذاب کی ایک تمہید ہے، ابتدا ہے۔ اس کے بعد پھر مرنے کے بعد عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا، پھر میدان محشر کا عذاب، اور پھر کفار و مشرکین کی تو بخشش کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب مہیا فرمائے، گمراہی کے اسباب اس لیے پیدا فرمائے تاکہ ہمیں آزمائے، اور ہدایت کے اسباب اس لیے دیے تاکہ ہم اس کو اختیار کریں۔ اب جو اس آزمائش پہ پورا اترا، اس نے گناہوں کے اور گمراہی کے اسباب کو چھوڑتا ہے اور ہدایت کے اسباب کو اختیار کرتا ہے، تو گویا آزمائش میں پورا اتر گیا اور وہ کامیاب ہوا۔ اور جس نے ہدایت کے اسباب کو چھوڑا اور گمراہی کے اسباب کو اختیار کیا، تو یہ چونکہ اس کے اختیاری فعل کی وجہ سے ہوا، اس کے اپنے عقل کے استعمال کی بنا پر ہوا، لہٰذا اب اگر اس کو عذاب ہوگا تو قصور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے، معاذ اللہ، کوئی اللہ نے کچھ بھی ظلم نہیں کیا، اس کا اپنا قصور ہے۔ جب اس کے سامنے ایک اچھی بری چیز رکھ دی گئی تھی، عقل بھی موجود تھی، کیوں اس نے اختیار کیا؟ اگر آپ کے سامنے ایک ہیرا رکھ دیا جائے، ایک طرف انگارہ آگ کر رکھا ہو اور کہا جائے جو مرضی اٹھا لیں، اور لوگ آپ کو سمجھا رہے ہوں کہ بھئی دیکھو یہ ہیرا ہے، یہ آگ کا انگارہ ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایک میں ٹھنڈک ہے، ایک میں قیمت ہے، ایک جلائے گا اور بے قیمت ہے، اس کے باوجود آپ سب کی ہدایات کو نظر انداز کر کے اور ہیرے کی تمام جو افادیت ہے اور اس کی قیمت وغیرہ مقدار کو نظر انداز کر کے اس ہیرے کو اٹھا لیں اور انگارے کو اٹھا لیں اور ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیں، تو اس میں کسی کا کیا قصور؟ بے وقوفی تو آپ کی ہے۔ یہی ہمارا معاملہ دنیا کے اندر ہو رہا ہے کہ ہمیں سمجھانے والے موجود، ہدایت کے اسباب سامنے موجود، ہدایت کے ہیرے ہمارے سامنے موجود، لیکن ہم گناہوں کے انگارے اور جہنم کی آگ کے انگاروں کو قبول کر رہے ہیں اور سمجھانے والوں کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں اور ان چیزوں کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں پھر اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ کا کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم اپنے لیے آگے ایسے اعمال بھیج رہے ہیں جو ہمارے لیے گرفت کا سبب بنیں گے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تو تمام عذابات ہیں اس سبب سے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ کوئی ظلم نہیں کرتا۔
اصل تو آپ ہی کا قصور ہے، جب تمام چیزیں آپ کو دے دی، سمجھا بھی دیا گیا، اس کے باوجود ذی عقل ہونے کے باوجود، ذی شعور ہونے کے باوجود، عاقل و بالغ ہونے کے باوجود آپ نے غلط کام